علی بھائی ایک اور ایسپیکٹ سے آتے ہیں. یہ تو چلے ہو گیا ان فیملیز کا ایشو جن کی شادی کے بعد خرابی ہوئی ہے, یعنی شادی کے بعد لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہسبینڈ اس طرف چلے گئے. آل دو میں یہاں ڈسکلیمر دے دوں, مرد عورت دونوں کو نو میٹر آپ کی میریٹل لائف کیسی جا رہی ہے, پرابلمس ہیں, ایک دوسرا نہیں بنتی, دس شوڈ نیور بی این ایکسکیوز ٹو میک این ایکسٹرا میریٹل افیئر اور ٹو گیٹ انوالوڈ ان سچ تھنگ. تقویٰ ہونا چاہیے آپ میں. اگر آپ کو لگ رہا ہے نہیں بن رہی تو بھائی اسٹیپ آؤٹ یا دوسری شادی کرو بھائی, لیکن تقویٰ اللہ کا ساتھ رکھو. اس کو ایکسکیوز نہ بناؤ. شیطان اسی طرح اٹیک کرتا ہے کہ بھائی تیرے تو پرابلمس بہت ہیں لہٰذا چل بھائی یہ شروع ہو جا دوسرے کام. اور اس میں میں سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, اس میں ہمارے معاشرے کو بھی ایک بات سمجھنی ہے. پلیز یہ بات جان لیں, اور یہ میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دوسری شادی کو گناہ نہیں ہے. صحیح, اس کو ٹونٹ کر کے نہ مار دیں کہ تو شادی کر لی. ہوئے صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل پریکٹیکل باتیں آپ کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, دوسرا ایسپیکٹ علی بھائی وہ جو شروع ہم نے جہاں سے بات کی تھی وہ ہے شادی سے پہلے کی خرابی, جو ہماری یوتھ کا بہت بڑا ایشو ہے. آئی ایم شیور آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے. وہ ہے ایکسٹریم سیکشل فرسٹریشن. اس کی وجوہات دیکھیں علی بھائی, میں حیران ہو گیا. میں ایک چنے والے کے پاس, ناٹ دیٹ سارے ایسے ہوتے ہیں, میں اس سے چنے بنوا رہا ہوں. اب وہ پٹھان لڑکا ہے, بڑا نوجوان گھبرو جوان. نہ اس میں پٹھانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں نہ چنے والوں کو ٹارگٹ, لیکن نارملی ایک اپنا واقعہ بتا رہا ہوں. میں اس سے چنے بنوا رہا ہوں. علی بھائی اس نے سامنے موبائل رکھا ہوا ہے, ٹک ٹاک پہ وہ گندی ویڈیوز دیکھ رہا ہے. یعنی یہ جو فلانٹ کرتی ہیں لڑکیاں, یہ جو دیسی لڑکیاں ہیں وہ اس نے لگائی ہوئی ہیں, وہ دیکھ رہا ہے. اب وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے چنے بناتے ہوئے ویڈیوز دیکھ رہا ہے, اور سڑک پہ کھڑے ہوئے وہاں سے اس روڈ سے بہت سی خواتین گزریں گی, میک اپ میں گزریں گی, بچیاں گزریں گی. وہ جگہ ایسی تھی, شاپنگ مال ساتھ ہی تھا, آنا جانا اس نے سب کچھ دیکھنا ہے. وہ کس نظر سے دیکھے گا ان ویڈیوز کے بعد, وہ کس نظر سے, ایکس رے کی. اسی طرح آپ دیکھیں, یہ تو میں نے ایک اس کی مثال دی, یہ جو کیب ڈرائیورز ہیں, واٹ کائنڈ آف کنٹینٹ دے آر کنزیومنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ہمارے وین ڈرائیورز ہوتے ہیں جو بچیوں کو لیتے ہیں چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں شریف ہوتے ہوں گے, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن جنرلی اسپیکنگ علی بھائی دا کائنڈ آف ڈینجرس کنٹینٹ آؤٹ دیئر, ٹک ٹاک اور یہ یوٹیوب اور یہ جو دیسی سو کالڈ ہمارے جو لوگ ہیں جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں, جس طرح کے کپڑے پہن کے وہ خواتین, جس طرح وہ جھک جھک کے دکھاتی ہیں, ایکسرسائز کر کے دکھاتی ہیں, ٹھیک ہے, بہت عام ہو چکی ہیں یہ چیزیں. میوزک پہ ناچ رہی ہیں, یہ دیکھ رہا ہے یہ طبقہ, یہ ہمارا لوور طبقہ بھی دیکھ رہا ہے, مزدور طبقہ بھی دیکھ رہا ہے, یہ مڈل کلاس طبقہ بھی دیکھ رہا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس پھر جب فیمیل ٹیچر سے پڑھتے ہیں جو انوسینٹ ہیں, جن فیمیل ٹیچرس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میرے سامنے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں. ایف ایس سی کا بچہ علی بھائی پھٹ رہا ہوتا ہے, وہ بالکل پھٹ رہا, سوری ٹو یوز دس ورڈ, ایبسلیوٹلی اینڈ آئی ایگری ود دیٹ. جی, وہ ابل کے پھٹ رہا ہے. جو کنٹینٹ وہ دیکھ رہا ہے, جو اس کے ہارمونز ہیں, وہاں سامنے فیمیل ٹیچر آپ نے کھڑی کر دی. ایک تو یہ ان کو کالجز کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی پہ کہ ہمارے پاس فیمیل ٹیچرز ہیں, اور اس طرح کی ہائرنگ پہ. اور ان ٹیچرز کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. میں یہ بلیم نہیں کرتا, ان کو شاید پتہ نہیں ہوتا, آپ فیکٹ کر رہے ہو, ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ سامنے کس نظر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو علی بھائی یہ وہ تباہ کاریاں ہیں کہ اتنا کنٹینٹ, جیسے آپ نے کہا نا 7 سے 14 سال کی عمر میں اس کا یہ فارغ ہو چکا, دیکھ کے وہ گیمیں کھیل کے وہ ویڈیوز دیکھ کے ٹک ٹاک کی, اور پھر کائنڈ آف پورن پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے علی بھائی. اولڈر وومن کا پورن دیکھنا, بالکل یہ ایک فیٹش بن چکی ہے. بالکل ایسے کیسز آتے ہیں, بندہ جو ہے نا اس کو اولڈر وومن میں اٹریکشن ہے, اینڈ وائس ورسا, وہ اولڈر وومن کو ینگر میں ہے, اور ینگ وومن جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ اولڈر بندوں کے دیکھ رہی ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ میرے پاس کیسز آتے ہیں نا. صحیح, یہ ایک ٹائپ ہے. میرڈ وومن کے ساتھ انفیڈیلٹی, یہ جو کیٹیگری ہے پورن کی, اور یہ ایک خاص ہمارا آپ کہہ لیں مین اس خاص کیٹیگری کو دیکھ کے اس طرف جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں اب میرڈ وومن کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیئر بنانا, جو بڑی ہے میرڈ. کئی کیسز آئے, ٹیوٹر ہے, بچیوں کو پڑھانے آ رہا ہے, بعد میں پتہ لگا کہ وہ ماں کے ساتھ افیئر تھا, کر چکا. وہ ہسبینڈ کو, لڑکا بہت ینگ ہے, 21-22 سال کا ہے, عورت 40+ ہے, لیکن وہ اس طرح کا افیئر چل رہا ہے. اسی طرح تو یہ جو کیٹیگریز ہیں نا علی, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں کہ اس کے تباہ کن اثرات
ڈیزاسٹرس اثرات ہمارے یوتھ کے مائنڈ پہ, اور کیا یہ انسپائر نہیں ہوتے کنٹینٹ دیکھ کے, ڈونٹ دے وانٹ ٹو ڈو دیز تھنگ؟ علی ہم اگر جو ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی نا سائیکولوجیکل ایفیکٹس, جی ٹھیک ہے, ایک تو ہمارے یہاں پر آج کل یہ بھی ایک نیا شروع ہو گیا کہ جی سائیکالوجی جو ہے نا وہ تو اسلام کے منافی ہو گئی ہے, حالانکہ کسی نے یہ بھی کہا, میں نام نہیں لیتا ان صاحب کا, وہ بھی آپ نے سنا ہوگا, لیکن سائیکالوجی جو ہے وہ سورہ یوسف میں موجود ہے بھائی, تو سائیکالوجی اسلام کے منافی نہیں ہے. ہم نے اس کو جو ہے بالکل بالکل ہم نے فرائڈ کو سائیکالوجی سمجھ لیا. ہاں یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, صحیح, کہ وہ اسی نے کہا تھا نا بھائی ہر چیز مادر پدر آزاد ہیں آپ. نا یہ ایفیکٹس آپ کے مائنڈ پہ ہوتے ہی ہوتے ہیں. ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ, وہ ایک پرنسپل ہے کمپیوٹرز میں گیگو, گاربیج ان گاربیج آؤٹ. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بچے کو دیکھنے دے رہے ہیں وہ چیزیں. میں یار کل یا پرسوں کے بیٹھا ہوا تھا تو وہ امی نے نا لگایا اس پہ ٹی وی پہ کوئی ڈرامے کا ایک کلپ سا جو گزر رہا تھا, اس کا اشتہار چل رہا تھا نا جیسے ڈرامے کا. تو وہ اشتہار میں کیا تھا کہ تم, مجھے اب نام نہیں یاد کون سے چینل کا بھی تھا, ٹھیک ہے, کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے اس کو کہ تم ایسے کرو, تم اس سے شادی کر لو, اس شادی سے تم ہمارے گھر آ جاؤ گی, اور پھر ہم دونوں جو مرضی کرتے پھر کسی کو, جب تم گھر میں آ گئی تو پھر تو ہمارے پاس کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا, وہ کام پہ جائے گا, پیچھے سے ہم یہ کر دیں گے. ٹھیک نا. ان ساری چیزوں کے جو اثرات ہیں, پھر آپ کے مارننگ شوز اس میں آپ کیا دکھا رہے ہیں, رائٹ, ان ساری چیزوں کے اثرات کمبائنڈ, وہ جو آپ کا, وہ جو آپ نے چنے والے کی ذکر کیا ہے وہ, اور جو آپ نے ان کا کیا ہے یار, جو ہمارے یہاں پر ڈکی برڈ جیسے لوگ جو آج کل بڑے مشہور ہو رہے ہیں, جو اپنی بیویوں کو لے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میں تو برڈ ہی کہتا ہوں, مجھے نہیں پتا نام بھی کیا ہے اس کا, ٹھیک ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں, کل کو جب ان کی بیوی کے ساتھ کوئی سڑک پہ بدتمیزی کرے گا, وہ کیوں کرے گا, صحیح, آبجیکٹیفائی ہو چکی ہے وہ. ہاں آپ نے خود یعنی وہ دے دی, شاید آبجیکٹیفائی کر دیا نا آپ نے, ٹھیک. اور چونکہ بائی نیچر, اوکے میں نیچر نہیں کہوں گا, بائی نرچر ہم لوگ تماشبین قوم بن چکے ہیں. صحیح, رائٹ, بیکاز ہم تماشبین قوم ہیں تو مجھے اچھا لگے گا میں دیکھوں. وہ آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی نا, جو ابائے والی ہیں, نقاب والی ہیں, ان کو بھی ایسے گھور رہے ہوتے ہیں, رائٹ. تو میں دیکھوں گا یار, ہمارے یہاں نا ایک اسٹیٹمنٹ مجھے ابھی ریسنٹلی سننے کو ملی ہے, جی بی بی پردہ دار, تھوڑی دیر میں بی بی اندر اور پردہ باہر. صحیح. میں نے کہا یار یہ تم نے کہاں سے نکالی؟ کہتا ہے سر یہ جتنی پردے والی ہیں نا ان کو تو پٹانا سب سے آسان ہے. اب یہ دیکھو یہ کانسیپٹ چل رہے ہیں. ہاں یہ ان کی بالکل پتہ نہیں یہ کہاں سے کانسیپٹ آیا, کہ جی یہ تو صرف اس لیے ہوتا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کون جا رہی ہے. ناؤ وین دس کانسیپٹ از پریویلنگ, ڈو یو تھنک کہ میں ایک پردے والی کی عزت کروں گا؟ صحیح صحیح. اچھا پھر, اور یہ ایلیٹ کلاس یہ آرگومنٹ لاتی ہے پردے کے خلاف کہ نہیں جی وہ تو پردے میں ہی تو ڈیٹے مارتی ہیں, اللہ معاف کرے, یہ آرگومنٹ لیا.